خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ تو نہیں کر رہے، کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے یہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم سبت کے بارے مزید سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان 8 آیات کو، ان 8 حوالہ جات کو پیش کیا جس میں پہلے دن کا ذکر کیا گیا ہے، نئے عہد نامے میں جس میں پہلے دن کا ذکر کیا گیا۔ ان 8 حوالوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ 59 حوالے ایسے ہیں نئے عہد نامے میں جن میں سبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند حوالوں کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خدا نے 7ویں دن کو نئے عہد نامہ میں برکت دی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ بھائی نئے عہد کا سبت اتوار ہے، نہ کہ سبت ہے، نہ کہ ہفتے کا دن ہے۔ تو آج میں اسی توصف کو لے کر، جو پچھلے ہفتے ہم نے کلام کیا، اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو میں اور دوسرے پادری صاحبان ہوں گے کہ ہم ان کے جوابات دے سکیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 59 حوالہ جات میں سے جو چند حوالہ جات ہیں ان میں سبت کے بارے کیا لکھا گیا ہے۔ یہ ایسے حوالے ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اور اس کے شاگردوں نے ہمیشہ سبت کو پاک مانا ہے۔ تو پچھلے حوالوں میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا، اور آج اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ متی 24 باب نکال لے ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ متی رسول کی انجیل اور اس کا 24 باب۔ یسوع مسیح یہاں پر ان لوگوں سے ذکر کر رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد یروشلم تباہ ہو جائے گا، ہیکل تباہ ہوگی، اور جب ہیکل تباہ ہوگی تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں 15 آیت سے پڑھنے لگا ہوں، جہاں پر لکھا ہے، پس جب تم اس اجڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانییل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی اور جو دودھ پلاتی ہوں گی۔ پس دعا کرو کہ تم کو جھاڑو میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ جہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں، جو خاص آیت ہے، یسوع مسیح یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بھائی میرے جانے کے بعد یروشلم کی تباہی کیسے ہوگی۔ وہ اپنے شاگردوں کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ یروشلم اور یہ ہیکل تباہ ہونے جا رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیکل جو ہے وہ 70 عیسوی میں تباہ ہوئی، یسوع مسیح کے جانے کے 40 سال بعد وہ ہیکل تباہ ہو گئی۔ یہاں پر آپ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ پس دعا کرو کہ تم کو جھاڑو میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ یسوع مسیح نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ ہیکل تباہ ہوگی اور مسیحیوں کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا اپنی جان بچانے کے لیے۔ وہ جانتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ خداوند کے سال کے موسموں کی طرح سبت کا دن بھی یاد تھا۔ وہ کہتا ہے جھاڑو میں، سردی میں تمہیں بھاگنا نہ پڑے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ واقعہ 70 عیسوی میں ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا، ہمارا خدا، سبت کے احترام سے آگاہ تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ واضح کر دیا کہ اس کا احترام کتنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سبت کا دن پورا دن نہیں،
بلکہ وقت کا 7واں حصہ ہے، یا 7ویں میں سے کوئی بھی دن، کوئی خاص دن نہیں۔ اگر لوگوں کے مطابق سبت کی یہ تشریح ٹھیک ہے تو پھر ہمارے خداوند کو یوں کہنا چاہیے تھا، لیکن دعا کرو کہ تمہیں جھاڑو میں یا وقت کے 7ویں حصہ میں بھاگنا نہ پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، اور ہمیں اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ سبت ہی خدا کا دن ہے۔ اگر مسیحیوں کی دعا کا جواب مل جاتا تو انہیں کبھی بھی معلوم نہ ہوتا کہ کون سے دن کے بارے خدا کہہ رہا ہے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایسا نظریہ مان لیا جائے کہ کون سا دن ہے جس کے لیے انہیں دعا کرنا ہے۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کے آسمان پر جانے کے 40 سال بعد تک اس کے پیروکار سبت کو پاک مانتے ہوں گے۔ یہ یسوع مسیح جانتے تھے، اور اس کی پاکیزگی اسی طرح برقرار رہے گی۔ یہاں مسیحیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دعا کریں کہ انہیں سبت کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، انہیں دقت پیش نہ آئے، اور سبت کو پاک ماننے میں انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کے لوگ اس کے جانے کے بعد جو تعلیم اس نے دی ہے اسے وہ مانتے رہیں گے، اور سبت کو بھی اسی میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ سبت کے دن خدا کی عبادت کرتے ہوں گے۔ حکم خدا کی طرف سے ہے یہ سبت۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے تمام احکامات شریعت جو ہے وہ صلیب پر کیلوں سے جڑ دی ہے، اور اس میں سبت کا حکم بھی شامل ہے۔ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ کہ دعا کرو کہ تم کو جھاڑو میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، اس بات کی شہادت ہے کہ سبت صلیب پر ختم نہیں ہوا بلکہ جاری ہے۔ دوسرا حوالہ جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں وہ مرکز رسول کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 27 اور 28 آیت ہے۔ اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ یہودی تصور کرتے تھے کہ سبت ہمارا ہے، صرف ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ یہ سوچتے تھے۔ سبت کے متعلق ان کی بہت سی روایات تھیں، لہٰذا ان نے یسوع اور شاگردوں پر اپنی روایات کے تحت الزامات لگائے۔ یسوع نے ان کی ملامت کی۔ یہ الزامات لگا رہے تھے۔ الزامات لگانے کی وجہ سے یسوع مسیح کو ان یہودیوں کی ملامت کرنا پڑی جو یہ سوچتے تھے کہ سبت کا دن جو ہے وہ ان کا ہے، ان کے لیے بنایا گیا ہے، اور نجات جو ہے انہیں اسی طرح ملے گی۔ انہوں نے ملامت کی اور انہوں نے کیا کہا؟ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے، صرف یہودیوں کے لیے نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سبت یہودیوں کا ہے، لیکن جو مسیحی لوگ سبت کو مانتے ہیں انہیں جان کر خوش ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح سبت کا مالک ہے، نہ کہ یہودی مالک ہے، جس نے پاک مانا اور دوسروں کو بھی پاک ماننے کی تلقین کی ہے۔ خدا نے سبت کو انسانی فلاح بہبود کے لیے بھی مقرر کیا ہے۔ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کیونکہ اس نے سبت بنایا تھا۔ اس لیے خدا نے سبت بنایا تاکہ انسان جو ہے وہ اس دن آرام کرے۔ یسوع مسیح کو آرام کی ضرورت نہیں تھی، یا خدا کو آرام کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے مطابق، وہ حکم کے مطابق سبت مانے، کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس حال کے کائنات نے انسان کو جب خلق کیا تو وہ جانتا تھا کہ اسے روحانی اور اخلاقی طور پر ترقی کے لیے ایک دن آرام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ چاہتا تھا کہ انسان سبت کے دن اپنے خالق کے ساتھ رفاقت رکھے، اور اس کے کردار کا اور اس کی فطرت اور اس کے کلام کے ذریعے
اس کا مطالعہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا جانتا تھا کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کے لیے اچھا اور بہترین کیا ہے۔ انسان پر یہ کوئی بوجھ نہیں تھا، بلکہ خالق کے ساتھ شراکت رکھنے سے انسان خوشی محسوس کرتا تھا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبت یہودیوں کے لیے بنا ہے۔ میری ان سے ایک گزارش ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ عورت مرد کے لیے بنی ہے۔ تب جب خدا نے یہ کہا کہ سبت آدمیوں کے لیے بنا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہودی نہیں ہے، اور نہ ہی جو میں نے آیت پیش کی کہ عورت مرد کے لیے بنی ہے، نہ ہی یہاں مراد یہودی ہے، بلکہ مرد جو ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، تمام لوگ شامل ہیں۔ اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ خدا نے یہ دن ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، لوکا 23 باب اور اس کی 56 آیت میں لکھا ہے، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا۔ یہ یسوع مسیح کے ان پیروکاروں کے بارے میں ہے جنہوں نے قبر تک اس کا ساتھ دیا۔ چھٹے دن کے اختتام پر یسوع کی وفات ہوئی اور اسے صلیب سے اتار کر قبر میں رکھا گیا۔ مریم نے آ کر خوشبودار چیزیں تیار کی۔ پھر سورج غروب ہو گیا اور سبت کا آغاز ہوا چاہتا تھا، لہٰذا انہوں نے آرام کیا۔ کس طرح؟ حکم کے مطابق لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سبت کا حکم مسیح کی موت کے بعد بھی مانا۔ لوکا نے یہ تحریر یسوع مسیح کی وفات کے 28 سال بعد لکھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسیحیوں میں سبت کا دن مسیح کی وفات کے بعد بھی منایا جاتا رہا، اور یہ دن مسیحی کلیسیا کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اب ہم اعمال کی کتاب کی طرف آتے ہیں، جہاں رسولوں کی مثال پر چلنا چاہیے ہمیں۔ ہمیں اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے، تو غور کرنا چاہیے۔ پہلے ہم رسولوں کی مثال کو دیکھیں گے کہ اگر وہ خدا کے حکم کے مطابق چلتے تھے تو خدا نے انہیں اپنا اختیار دیا ہوگا۔ پولس اور برناباس میں تکرار ہوئی، اعمال 15 باب اور اس کی 29 آیت میں ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں، لیکن کوئی بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ ان کی اس مثال کو اپنائے۔ اگر یہ ثابت کیا جائے کہ شاگرد ہفتے کے پہلے دن اکٹھے ہوتے تھے تو اس میں سبت کی تبدیلی کا کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن مال 7 باب 20 آیت واحد حوالہ ہے جس کے متعلق لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہفتے کا پہلا دن پاک مانا جانا چاہیے۔ ہم نے پہلے ثابت کیا کہ شاگرد سبت کی شام کو اکٹھے ہوئے۔ اب ہم سبت کے متعلق رسول کی مثال پر غور کریں گے۔ اعمال 13 باب اور اس کی 42 آیت میں یوں لکھا ہے، ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں۔ غیر قوم کے لوگ سبت کا احترام کرتے تھے، جبکہ یہودیوں کے قائم کردہ تہواروں کے خلاف تھے۔ لکھا ہے کہ ان کے باہر جاتے وقت، جس سے مراد ہے کہ یہودی اور غیر قوم کے لوگ ہیں، یہ دونوں مسیحی عقائد کے متعلق پولس رسول سے مزید سننا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان سے اور زیادہ بات چیت کرے۔ اس کے باوجود انہوں نے مسیح مناد کو دعوت دی کہ وہ انہیں اگلے سبت یہ باتیں بتائے۔ دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر، لکھا ہے دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا۔ جہاں پورا شہر اکٹھا ہو گیا، جس میں یہودی اور غیر قوم کے لوگ بھی شامل تھے، یعنی پولس رسول بہت بڑے ہجوم کو سبت کے دن کا پیغام سنا رہا تھا۔ رسولوں نے اس پر عمل کیا۔ پھر ہم اعمال 16 باب اور اس کی 13ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے۔
یہ پولس رسول کی بات کی جا رہی ہے. جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو کٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے. پولس رسول، سلاس، تموتیس اور لوکا اجنبی شہر میں تھے اور سبت کے دن ان کی خواہش تھی کہ یہودیوں کے ساتھ مل کر سبت کی عبادت کریں تاکہ انہیں خدا کی خوشخبری کا پیغام دے سکے. جب انہیں کوئی عبادت خانہ نہ ملا تو وہ سبت کی عبادت کے لیے شہر سے باہر چلے گئے. ہو سکتا ہے وہ جانتے ہوں کہ شہر کے باہر لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ موجود ہو جہاں دعا کی جا سکے. جہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا تھا وہاں یہودی اکٹھے ہونے کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کر لیتے تھے. جہاں عبادت خانہ نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں عبادت کے لیے حسب دستور جمع تھیں. لدیا کے بارے میں خدا کا کلام سنا اور خاندان سمیت اس نے بپتسمہ لیا. کیا پولس رسول کا سبت کے دن کلام کرنا معمول تھا؟ کیا یہ اس کا دستور تھا؟ آئیں اعمال 17 باب اور اس کی 2 آیت دیکھتے ہیں. جہاں پر لکھا اور پولس اپنے دستور کے مطابق ان کے پاس گیا اور 3 سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی. دستور کے مطابق، ایک دن نہیں صرف، بلکہ کیا لکھا ہے 3 سبت. اعمال 17 باب 2 آیت واضح کر دیتی ہے کہ پولس رسول سبت کو پاک مانتا تھا، اس لیے اس کا یہ دستور تھا. پھر اعمال 18واں باب اور اس کی 1 سے 11 آیات میں ایک گواہی درج ہے. پولس رسول اکولا اور پرسکلا کے ساتھ رہتا تھا. وہ مل کر خیمہ دوزی کرتے تھے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے 4 آیت میں، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا. اور پھر ہم 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں وہ کتنی دیر تک کرنتھن میں رہا، بس وہ 1.5 برس ان میں رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا. اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ سبت کے دن عبادت میں خانہ میں جا کر انہیں خدا کا کلام سکھاتا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پولس رسول کی 78 لگاتار سبت کی عبادتوں کا ذکر پایا جاتا ہے. 78 1.5 سال کے دوران 5 سے 8 آیت کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ پولس رسول سبت کے روز عبادت خانہ میں جاتا تھا. وہ اس وقت تک عبادت خانہ میں جاتا رہا جب تک انہوں نے اس پر کفر بکنے کا الزام نہ لگایا. اس کے بعد اس نے کسی اور جگہ کا سفر شروع کر دیا. عزیزو، رسول کی یہ مثال کیا اس حکم کے مطابق نہیں جو حکم خدا نے کوئی سینہ پر دیا تھا، اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا تھا، اور دوبارہ ٹوٹنے پر پھر اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا؟ کسی انسان پر اعتبار نہیں کیا کہ وہ اس کو اپنے طور پر لکھ دے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی پیروی کریں، جس طرح رسولوں نے کی، جس طرح یسوع مسیح نے خود کی. تخلیق اور نجات کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل کی سچائیوں پر ہمیں عمل پیرا کرنا چاہیے. اور جو جانتے ہیں کہ خدا نے 7ویں دن کو پاک مانا اور ماننے کا حکم دیا، وہ دنیا کی تخلیق کی یاد تھی. اس کا ثبوت ہمیں تخلیق کے پہلے ہفتے کے اختتام پر ملتا ہے کہ یہ دن خدا نے تخلیق کی یاد میں قائم کیا. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو پیدائش 2 باب نکال لیں. پیدائش 2 باب میں لکھا ہے، سو آسمان اور زمین ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا
اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا حکم ہے کہ ہم سبت کو پاک مانیں، اسی لیے اس نے یہ تخلیق کی یاد ہے، کسی اور چیز کی یہ یاد نہیں۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نجات کا کام تخلیق کے کام سے بڑا ہے۔ اسی بنا پر مسیحی لوگ تخلیق کے کام کی یاد میں سبت کو نہیں بلکہ اتوار کو منانا چاہتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح پہلے دن جی اٹھے تھے۔ جو لوگ اتوار کو پاک مانتے ہیں انہیں اس طرح کے دعوے اچھے لگتے ہیں، یا انہیں بھی جو انہیں سچا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ بائبل کا مطالعہ کریں تو انہیں اس بات میں کوئی سچائی نظر نہیں آئے گی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ بائبل مقدس میں کوئی ایسا حوالہ موجود نہیں جو ایسے نظریات سے اتفاق رکھتا ہو۔ نجات تخلیق سے جڑی ہے میرے عزیزو۔ اتوار کو ماننے والے اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ خدا نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ نجات تخلیق سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو پھر کسی انسان کے پاس ایسا کون سا دعویٰ ہے یا ایسا کون سا اختیار ہے کہ اسے بنیاد بناتے ہوئے کہے کہ سبت تبدیل ہو چکا ہے؟ اور کیا وہ اس کا مجاز ہے کہ کوئی انسان یہ کہ نہیں بھائی نجات تخلیق سے بڑھ کر ہے؟ لیکن اگر خیال کر بھی لیا جائے کہ نجات کا کام تخلیق کے کام سے زیادہ ہے یا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو پھر کون جانتا ہے کہ ہمیں اس کی یاد کے لیے کون سا دن ماننا چاہیے؟ خدا نے کسی انسان سے یہ توقع کبھی نہیں کی کہ وہ کوئی دن نجات کے لیے منائے۔ نجات کا دن ہمیں ہر روز یاد رکھنا ہے، لیکن اگر کسی بھی یاد کا پاک دن ہفتے میں ہمیں منانا چاہیے تو پھر اس کی صلیب کے دن کو منانا چاہیے، جو زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں اس کے جی اٹھنے سے نجات ملتی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہمیں اس کے خون بہائے جانے کے وسیلے سے نجات ملتی ہے۔ تو پھر ہم جمعہ کیوں نہ منا لیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور وہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہر کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خداوند کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے آیات؟ مکاشفہ 5 باب اور اس کی 9 آیت میں نے پڑھی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے خون بہائے جانے کے ذریعے ہمیں نجات ملتی ہے، اس نے ہمیں خون سے خریدا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ وہ دن منائیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں؟ آئیں اس طرح کے دوسرے چند حوالہ جات پر غور کریں۔ بائبل مقدس میں افسیوں 1 باب 7 آیت میں لکھا ہے، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ اب اور بھی آیات پڑھ سکتے ہیں، کلسیوں 1 باب 14 آیت اور عبرانیوں 9 باب 12 اور 15 آیات۔ نجات یسوع مسیح کے خون کے ذریعے ہے عزیزو۔ جس دن انہوں نے ہماری نجات کے لیے خون بہایا اور کہا تمام ہوا، اگر کسی دن کو اس کے لیے منایا جانا چاہیے تو یہ دن سب سے زیادہ قریب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں منانا چاہیے، بلکہ میں ان لوگوں کو دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں منانا چاہیے تو پھر یہ دن کیوں نہ منا لیا جائے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسیح کی پہلی آمد میں اس کے جی اٹھنے کا دن سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ اسے ثابت کرنے کے لیے ہمیں کلام مقدس سے مدد لینی ہوگی کہ یہ دن صلیب کے دن سے عظیم ہے۔ کون سی بات زیادہ حیران کن ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا باغی نسل انسانی کے لیے دے دیا تاکہ نسل انسانی اس کے پیار کو دیکھ سکے اور اس کے پیار کو ہمیشہ تک یاد رکھ سکے۔ کون سوچ سکتا تھا
کہ سورج طریق ہو جائے گا، فطرت کانپ اٹھے گی، لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر صلیب دیے جانے کا دن جی اٹھنے کے دن سے زیادہ اہمیت کا دعوے کا حقدار بعض لوگ کہہ سکتے ہیں۔ خدا نے ان دنوں میں سے کسی دن کو بھی پاک ماننے کے لیے نہیں کہا۔ یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں کہ ہم خدا کے کسی حکم کو اپنی حکمت کے تحت بدلیں، کیونکہ ہماری حکمت بے وقوفی ہے۔ ہمیں کسی طرح بھی اپنی عقل کے تحت ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے طور پر اس کو تبدیل کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری عقل خداوند کے کلام میں پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے کہ ہماری حکمت بے وقوفی ہے۔ پولس رسول نے یسوع کے جی اٹھنے کے بعد بہت کچھ تحریر کیا ہے۔ اس نے بہت سے خطوط لکھے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ پہلے دن کو نجات کی یادگاری کے طور پر منایا جائے، یا انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مستقبل میں ایسا کرنے کی ہدایات کلیسیا کو دی جانی چاہیے، اور سب چیزوں کو نیا بنا دے گا، لکھا ہے بائبل مقدس میں۔ تو پھر جو یہاں سبت کو مانتے ہیں اسے وہاں منانے میں بھی یقیناً خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ سبت کا دن ہم آسمان پر جا کر منائیں گے۔ یسایہ 66 باب میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ لیکن اس دوران جب کہ ہم اس کی نجات کے دن کا انتظار کر رہے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہمیں اس دن کو پاک ماننا ہے، اس دن کو مقدس ماننا ہے جس کا حکم میرے خدا نے دیا ہے۔ میں کسی انسانی روایات کے تحت سبت کو پاک نہیں مانوں گا، یا میں انسان کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ جو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ میرے لیے اہم ہے۔ پادری اشرف جو آپ کو کہتا ہے اس کو نہ مانیں، لیکن جو کلام مقدس کہتا ہے اس کو ماننا ہر مسیح کا فرض ہے۔ لیکن اگر مسیحی لوگ خدا کی موت اور جی اٹھنے کے دن کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر جو دن خدا کے آرام کا دن ہے اور جو دن دنیا کی ابتدا سے مقرر ہے اسے پامال مت کرے۔ آپ ماننا چاہتے ہیں، اس کے جی اٹھنے کا دن ماننا چاہتے ہیں، منائیں، لیکن جس کو اس نے پاک ٹھہرایا ہے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو پامال کروں۔ جب ہم سچائی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو ہم غلط تعلیم کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم غلط تعلیم کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اگر جھوٹی مخلصی کی یاد کو سامنے نہ رکھا جائے تو پھر ہمارے لیے سچائی سے پردہ اٹھ سکتا ہے۔ خدا نے ہمیں خود تخلیقی یادگاری کے لیے دن منانے کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم ابھی تک تبدیل نہیں ہوا۔ اگر اس کا حکم ابھی تک تبدیل نہیں ہوا تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس کو تبدیل کروں؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے حکم پر مانیں، نہ کہ انسان کے بنائے ہوئے احکامات کی پیروی کریں۔ کیا آپ ہمارے خدا کی موت کا دن منانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ منانا چاہتے ہیں؟ آپ کی صلیب یا اس کی صلیب کا دن منانا چاہتے ہیں، جس کی بائبل کے مطابق ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے بدلے میں سبت کے دن کو قربان کر دیں؟ منائیں، لیکن سبت کے دن کو اس پر فوقیت نہ دیں۔ بائبل میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کون سا دن منانا چاہیے۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 23 سے 26 آیات میں یوں لکھا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے بھی تم کو پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ عزیزو،
جہاں پر خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس دن کو منائیں، یعنی کہ عشائر بانی میں منانے کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اگر کوئی دن اہمیت رکھتا ہے تو وہ کیا عشائر بانی کا دن ہے، جس کے لیے مجھے منانا چاہیے، جو ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دیا اور اس صلیب پر چڑھ گیا۔ کیا آپ نجات دہندہ کے قبر میں رکھنے اور جی اٹھنے کی یاد منانا چاہتے ہیں؟ یس، بعض لوگ منانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پہلے دن کو منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے اس کی یاد اس سے بہتر اور مخصوص طریقے سے منانے کے لیے کہا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم نئی زندگی میں چلیں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کے مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پوستہ ہوں گے، اور بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پوستہ ہوں گے۔ رومیو 6 باب اور اس کے 3 سے 5 آیات۔ اور اس کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ بہت سی کلیسیاں ایسی ہیں جنہیں بپتسمہ کی رسم کو ترک کر دیا ہے، اس کو اصول کو ترک کر دیا ہے۔ لہٰذا میری ان سے گزارش ہے، انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے گناہ پر گناہ کیا ہے، اور انہوں نے خدا کے دن کو لے کر اسے اتوار کے دن میں بدل دیا ہے۔ اسی طرح نے خالق کی دوسری یاد کو تباہ کر دیا تاکہ وہ خدا کے جی اٹھنے کی یاد منا سکے۔ انہوں نے دونوں چیزوں کو تباہ کر دیا، بہت سی کلیسیوں نے، ایک سبت کو بھی اور بپتسمے کی رسم کو بھی۔ عزیزوں، غور طلب بات یہ ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے مجھے۔ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے وہ میرے لیے عام ہے۔ جو دن مجھے منانا چاہیے، حقیقت میں جس کا خدا نے مجھے حکم دیا ہے، وہ ہے عشائر بانی، یا خداوند یسوع مسیح میں نئی زندگی، نیا برتھ، نئے سرے سے جنم لینا۔ اس دن کو کیوں نہ منائے ہم، جس دن میری زندگی تبدیل ہوتی ہے، میں مسیح کو قبول کرتا ہوں اور بپتسمہ لیتا ہوں۔ کلیسیا نے بہت سی تعلیمات کو بدلا ہے، روایات کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ روایات کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے باپ نے مانا، میں کیوں نہ مانوں۔ کاش میں آپ کو اس بات پر قائل کر سکوں کہ سچائی کے لیے فیصلہ کرنے کی طاقت خدا نے آپ کو دی ہے۔ آپ کو سچائی کے تحت فیصلہ کرنا ہے۔ خدا کے حکم پر عمل کرنا میرا فرض ہے، اور یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کو اس کی فرما برداری کے بارے بتا سکوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کی فرما برداری کی مٹھاس کو چکھ کر دیکھیں، اس کی آمد کے لیے تیار ہوں، خدا کے ساتھ یہاں اس دنیا میں دکھ اٹھائیں اور آنے والی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ میری یہ دعا ہے، میں ہر ایک کو آسمان کی بادشاہت میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہی درد مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں خدا کی سچائی کو واضح طور پر بیان کروں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو رہا ہوں۔